السلام علیکم، میں ہوں لینا الیاس اور پروگرام کا نام ہے بریک فاسٹ ود سجاد. میر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم میر صاحب، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک میں ہے. ٹھیک ٹھاک. آپ کا ویکنڈ کیسا رہا؟ بہت میرا ویکنڈ تو آذربائیجان میں گزرا اور بہت اچھا دورہ تھا. کئی لحاظ سے امپورٹنٹ بھی ہے، خبروں میں اس کا تذکرہ بھی کروں گا جی. اور وہیں ہم نے بڑی اہم خبریں بھی سنی پاکستان کے حوالے سے. اور یہاں یہ بھی اندازہ ہوا کہ نواز شریف بہت ریلیکسڈ ہے اور ان کا ریلیکسڈ ہونا ہمیں اعلان کر رہا تھا کہ ابھی ملک میں ایسی ایسی خبریں آ رہی ہیں، لیڈ لگ رہی ہیں، کبھی چیف جسٹس کی لگ رہی ہے، کبھی لگ رہا ہے کہ فوج نے بہت ناراضگی کا اظہار کیا ہے اور نواز شریف بڑے آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں، سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں، سکون سے دیکھ رہے ہیں اور سکون سے سن رہے ہیں. اس کا تذکرہ بھی کرتا ہوں. کیا سچویشن ہے ملک کی، پورے ہفتے کی خبریں بھی ذکر کرنا ہے، لیکن آج کی بھی دو اہم خبریں ہیں جس کے حوالے سے ہم بات کا آغاز کریں. جی ناظرین، میں پہلا سیگمنٹ شامل کرتے ہیں جس کا نام ہے ہیڈ لائنز. جی میر صاحب، وہ دن تو 18 اکتوبر کا جو کل آنا ہے، لیکن اس کو منایا کیا اس کل میں جو گزر گئی ہے 16 اکتوبر کو. بلاول نے اعلان کیا کہ وہ کارساز میں لے کے جائیں گے اپنی ایک ریلی ان شہداء کی یاد میں جو کارساز کے حادثے میں شہید ہوئے تھے. 200 کے قریب تعداد تھی. مجھے یاد ہے میں خود ٹی وی کی سکرین پر آدھی رات کو وہ منظر دیکھ رہا تھا کہ نظیر پاکستان میں اتری تھی. اور ظاہر ہے کہ یہ ایک اہم واقعہ تھا. ایک آمر کے زمانے میں کسی سیاستدان کو پاکستان میں آنے کی اجازت دی جا رہی ہے. نواز شریف کو تو واپس بھیج دیا گیا تھا ایئرپورٹ سے ہی. وہ جب کارساز تک پہنچی تو وہ اچانک ظاہر ہے کہ ایک اور دھماکہ اور دھماکے کے نتیجے کے طور پر بے شمار لوگوں کے شہید ہونے کی خبر آئی. بے نظیر کی کچھ خبر نہیں تھی، لیکن چند سیکنڈ کے بعد خبر آ گئی کہ وہ محفوظ واپس بلاول ہاؤس پہنچ گئی ہیں. اگلے دن انہوں نے 4 بجے دورہ کیا تھا اس جگہ کا، مجھے یاد ہے، جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے، لوگوں کے روکنے کے باوجود بھی. بلاول جو انہوں نے مناسب سمجھا کہ لیاری سے ہوتے ہوئے یہاں پہنچے. حالانکہ روٹ ذرا ڈیفرنٹ بنتا ہے، لیکن انہوں نے اس کو بہت ضروری سمجھا اور تقریریں بھی کی. پہلی تقریر لیاری میں کی، 2-3 تقریریں کی ہیں. اب اخبار والے تو بلکہ اس مقمصے میں پڑ گئے کہ کس کو لیڈ بنائے کہ کس کو لیڈ نہ بنائے. مثلا ایک نے لیڈ بنائی ہے، درست بنائی کہ عوام کو تخت رائے ونڈ سے آزادی دلائیں گے. یہ اس حکومت کے بارے میں یہ ہے کہ انہوں نے کہا جی میں 4 مطالبے پیش کیے ہیں، اگر نہ مانیں گے تو 27 دسمبر کو دمادم مست کلندر ہوگا. 27 دسمبر بے نظیر کی شہادت کا دن ہے، گھڑی ہے. اور 4 مطالبے ان کے بڑے سیدھے سے مطالبے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جو ہماری سیکورٹی کمیٹی ہے، پارلیمانی سیکورٹی کمیٹی، اس کی تشکیل نو کی جائے، پاناما بل پاس کیا جائے اور سی پیک کی قرارداد جو ہے اس کو منظور کیا جائے اور فارن منسٹر کا تقرر کیا جائے. کوئی مطلب ایسا مطالبے نہیں جس پہ آدمی پریشان ہو اور اس پہ ڈسٹرب ہو. لیکن یہ انہوں نے کہا کہ رائیونڈ کا ہم تخت رائیونڈ گرائیں گے، لیکن اس کے لیے انہوں نے دن جو دیا وہ 27 ستمبر کا مقرر کیا ہے. اس سے پہلے انہوں نے کہا کہ یہ دوسرے اخبار کی لیڈ ہے کہ کھلاڑی کو شیر کے شکار کا ٹھیکہ دے دیا گیا ہے، یا ہم نے شیر کے شکار کا ٹھیکہ کھلاڑیوں کو دے دیا ہے. شیر کا شکار کا مطلب ہوتا ہے کہ شیر جو ہے وہ اب نواز شریف کو کہا جاتا ہے. مجھے تو بھٹو صاحب کا وہ فکرہ اب بھی یاد ہے جس کو میں اپنی تقریروں میں بڑا اشارہ کرتا تھا اور اس کے ایک خاص انٹرپریٹیشن کیا کرتا ہے طالب علم کے طور پر. مجھے یاد ہے کہ بھٹو صاحب نے کہا تھا کہ شیر نے ہاتھی کو مار گرایا تو کیڑے مکوڑے چلے آئے اسے کھانے کے لیے اور یہ کہنے کے لیے کام گویا انہوں نے کیا ہے. وہ خود کو شیر کہتے تھے اور ایوب خان کو ہاتھی کہتے تھے. لیکن بہرحال اب شیر کے شکار کے لیے ٹھیکہ کھلاڑیوں کو دے دیا گیا ہے. یعنی کہ عمران خان کو یہ کہہ دیا، عمران خان کے ذمہ اب کام ہے کہ وہ نواز شریف سے نپٹیں، ہم ابھی اس کام میں نہیں آ رہے. لیکن یہ بڑی بات ہے کہ شیر کا شکار کھلاڑی نہیں کرتے، شکاری کرتے ہیں. تو ایک انڈائریکٹ اشارہ یہ بھی ہے کہ بھائی یہ تو کھیل رہے ہیں شیر کا شکار بھی کھیل ہوتا ہے کبھی ویسے. تو یہ شکار کا کھیل کھیل رہے ہیں، شیر کے شکار کا کھیل دیکھیے کیا بنتا ہے کیا نہیں بنتا. اور تیسری بات انہوں نے کہی کہ تیر کمان سے نکل چکا ہے، نکلا ہوا تیر واپس نہیں آیا. کہتا پیپلز پارٹی کا نشان تیر ہے. ان کا مطلب ہے میں بروئے کار آ چکا ہوں، میں لانچ ہو چکا ہوں اور اس کے جو بھی اثرات ہو سکتے ہیں وہ کیے جائیں گے. اور چوتھی بات انہوں نے MKM کے حوالے سے کی کہ بو کاٹا، پتنگ اڑانے والوں کی پتنگ کاٹ دی گئی ہے اور سندھ کو تقسیم کرنے کی بات نہیں ہوگی. تو انہوں نے تحریک انصاف پر بھی، انہوں نے مسلم لیگ نون پر بھی اور انہوں نے MKM پر بھی تبصرہ کیا اور یہ بھی کہا کہ 27 دسمبر کو اگر یہ مطالبات نہ مانیں گے تو وہ ایکشن لیں گے. میرا خیال جو بھی ان کے لیے تقاریر لکھ رہا ہے یا لائحہ عمل طے کر رہا ہے، پیپلز پارٹی ظاہر ہے کہ ایک
ایک سیزن پارٹی ہے, وہ کوئی نہ کوئی لاہے عمل, کوئی نہ کوئی طریقہ کار جو ہے نا بڑے طریقے کے ساتھ اس کو بیان بھی کرتی ہے, اس کو آگے لے کے جاتی ہے. تو کل کا دن تو سارا دن بلاول کے ساتھ ہی رہا جی. اچھا, اس کے بعد جی دوسری خبر یہ ہے کہ انڈیا میں برکس کا اجلاس ہو رہا ہے. برکس پہلے 4 ملکوں کی ایک تنظیم تھی, برازیل, اس کا, رشیا کا, چائنا کا, انڈیا کا اور چائنا کا, یعنی برک 4 ملک, روس, چین, برازیل, انڈیا. آبادی کے لحاظ سے یہ 2 بڑے ملک تھے, وسائل کے لحاظ سے 2 بڑے ملک تھے. یہ ایک آلٹرنیٹو گویا دنیا کا سسٹم طے کرنے کے لیے بنایا گیا تھا, جس میں سے پھر ساؤتھ افریقہ کو شامل کر کے اس کا نام برک کی بجائے برکس رکھ دیا گیا. اب ان کا اجلاس انڈیا میں ہو رہا ہے. اچھا, یہ آپ پہ میں نہیں آ رہا جس کا نام مودی ہے, یہ کہہ رہا ہے میرے ہمسائے میں ایک دہشت گرد بستا ہے, بھلے اس کے خلاف قرارداد پاس کرو. انہوں نے کہا بھی ہم اس کام کے لیے تو اکٹھے نہیں ہوئے ہیں, تمہاری کوئی لڑائی جھگڑا ہوگا, ہم سے تو کوئی خطرہ نہیں. ہمیں برازیل کو کیا خطرہ ہو سکتا ہے, پاکستان کو, روس کو بھی کوئی خطرہ نہیں, چین تو ہمارا دوست ہے, اور تم لے دے کے اکیلے ہو, تم کیا کر رہے ہو. کہا تو ایسے نہیں ہوگا, کہا ہوگا بھی ہمیں کوئی خطرہ نہیں. خبریں بھی آئیں, انڈیا کے ڈپلومیٹس نے کہا کہ جی ہم ان کو کنونس نہیں کر سکے, ان کو خطرہ نہیں ہے چونکہ پاکستان میں, اور میرے ہمسائے میں ایک بستہ ہے جو امپورٹ بھی کرتا ہے دہشت گردی, اس کی پرورش بھی کرتا ہے وغیرہ وغیرہ. وہ قرارداد میں بھی لانا چاہتے تھے. ظاہر ہے چین نے کہا چلو اور کام کرو, کوئی یہ ہم اس لیے تھوڑا اکٹھے ہوئے ہیں. وہ بزنس میٹنگ تھی, اس نے کہا میں نہیں اس میں آتا. چین نے وہ یعنی ایک سیٹ بیک بھی پہنچا. سارک کو اس نے تباہ کر دیا, برکس کو تباہ کرنا چاہتا, جس میں چین بھی ہے, روس بھی ہے, ساؤتھ افریقہ بھی ہے اور برازیل بھی ہے. وہ ایسے تباہ تو نہیں ہوگے. تم تباہ ہو سکتے ہو, وہ پوری اگر تنظیم کو تباہ کرنا چاہو گے, پاکستان کو آئسولیٹ کرنے کے نام پر کہ چونکہ ہم بھی برکس کے ممبر ہیں اس لیے ہم اگر جو بات کہیں وہ مان لی جائے تو دنیا نہیں مانے گی. تو اس کو میرا خیال میں مودی کو یہ احساس ہو جانا چاہیے, اور یہ بار بار کہنا کہ ایک پڑوسی ملک اس کی ذہنیت ایسی ہے, وہ دہشت گردی کو تیار کر رہا ہے, یہ بات چلنے والی نہیں ہے. اور وہ جیش محمد کا اور لشکر طیبہ کا نام جو ہے وہ شامل کرنا چاہا تھا اعلامیے میں, ظاہر ہے وہ نہیں سامت ہوا, اور ایسا کوئی اتفاق ہونا لازمی بھی نہیں تھا. اور وہاں یہ ان تنظیموں کا بڑا خوف ہے. جیش محمد کا پیدا کرنا شروع ہو گیا ہے. پہلے لشکر طیبہ کا بہت خوف تھا, جس کو ہمارے ہاں جماعت الدعوہ, اور پھر دوسرے نام حافظ سعید کہتے ہیں جس کو. وہاں مجھے ہمارے کشمیری دوست ایک وہاں سے آئے ہیں, سری نگر سے, میں کسی وقت ان کو بلا کے بہت سی باتیں سنواؤں گا ان کی زبانی. پہلے تو وہ بولتے نہیں تھے, وہاں کے رہنے والے ہیں, شہری ہیں, یہاں وہ آتے جاتے رہتے ہیں. یو این او میں بھی ان کی پوسٹ تھی, جرنلسٹ بھی, ورکنگ جرنلسٹ بھی بہت اچھے ہیں. وہ وہاں کی باتیں سناتے ہیں کہ وہاں کے لیے سب سے بڑا نعرہ جو ان کے ہے, انڈیا تیری موت آئی, لشکر آئی, لشکر آئی. کشمیری میں لشکر آنا کے بجائے کہ لشکر طیبہ آ گیا, تیری موت آ گئی ہے. تو یہ تنظیمیں ان کی موت کا اعلان کرتی ہیں اور اس طرح کا ایک صورتحال جو ہے وہ پیدا کرتی ہیں. اچھا, اگر ہم سی پیک کے منصوبے میں ہیں, وہ ہمارے جو پرویز خٹک نے اپنے بیانات کے ذریعے تو مایوس کیا جی. یہ جو اکیلے بدن کے لوگ ہیں نا, جنیجو اور یہ دونوں ہمارے وزیر اعظم, ان کے بیانات یک طرفہ خط مستقیم میں کبھی کبھی آیا کرتے تھے. جنیجو بھی کبھی کبھی ایسے بیان دیتے تھے, لیکن اپ رائٹ آدمی تھے وہ بھی, کوئی شک نہیں ہے. اب یہ بیان دے رہے ہیں جی کہ اگر چین سفیر کہہ دے کہ سی پیک کا حصہ ہے یہ 3rd روٹ, تو بس جھگڑا ختم ہو جائے گا. اور بھائی چینی سفیر سے کیوں کلوا رہے ہو یار, مجھے بتاؤ نا, جھگڑا کس سے خطر, اس سے خطرہ ہے. یعنی تم کہہ رہے ہو اگر وہ نہیں کہے گا تو ہم سنا چینی سفیر سے کہا, انہیں کہا یہ اس کا حصہ نہیں ہے, تو انہوں نے کہا کہ پھر یہ ہے تو پھر میرے صوبے سے نہیں گزر سکتا. وفاق نے کہا بھائی عقل کی بات کرو, تمہارا صوبہ پاکستان کا حصہ ہے, یہ بیوقوفی کے بیان ہی دیں. آج چینی سفیر نے کہا کہ سی پیک کا یہ حصہ 3rd روٹ کیوں نہیں ہے. بھئی یہ کمپریہنسو منصوبہ ہے. اگر سی پیک کا مطلب یہ ہے کہ پیسے تم نے چین سے لے کے لگانا ہے, تو دوسری بات ہے گورنمنٹ آف پاکستان بھی کوئی کمٹمنٹ کی ہوگی نا کہ یہ حصہ ہم بنائیں گے, یہ چیز آپ بنائیں گے, یہ چیز کیا کریں گے. وہ کہتے ہیں تیزی سے سمندر تک ہمیں لے کے جاؤ. آج پہلا بحری جہاز لنگر انداز ہو گیا چینی, تو وہ کہتے تیز سے لے کے جاؤ. اور تیز سے لے جانے کے لیے ہم کیا اس وقت کا انتظار کریں کہ جب آپ کے ایک سیاسی نعرے کے طور پر ایک سڑک بننی ہے جو ابھی اتنی سیف بھی نہیں ہے. وہ بن گئی ہے بھائی, اس کا اتنا لمبا حصہ بن گیا ہے کہ دنیا تصور نہیں کر سکتی, اتنی تیز چل رہی ہے. وہ چین والے پنجاب سپیڈ کہہ رہے ہیں, لیکن جس تیز کے ساتھ یہ بن رہا ہے وہ پنجاب سپیڈ نہیں ہے, وہ پاکستان سپیڈ ہے. وہ کہتے ہیں کہ جو آپ کے بیچ میں رہتے ہیں کچھ حصے, ان کو جوڑیں, جلدی سے ہمیں بندرگاہ تک پہنچائیں, کراچی تک پہنچائیں, پھر گوادر تک پہنچائیں, تاکہ ہماری تجارت شروع ہو, پھر ہم پیسہ مزید یہاں انویسٹ کرتے جائیں گے. لیکن چینی سفیر نے بھی آپ کہہ دیا بھائی حصہ ہے اس معاملے میں, اگر تم کہتے ہو
پورے پاکستان کا اس کا فائدہ پہنچے گا. چینی سفیر کو بار بار جو بات کہنی پڑتی ہے یہ کوئی اچھا قصہ نہیں ہے, لیکن بہرحال یہ ہوتا بھی ہے اور ہوتا جا رہا ہے. میں نے کہا دو خبریں مین وہی ہیں. تیسری خبر کا بھی میں نے ذکر کیا, ایک دو خبریں اور بھی ہیں جن کا حوالہ دے سکتا ہوں کہ مثلا ٹرمپ کہتے ہیں کہ ہندو اور ہندوستان مجھے اپنا دوست پائیں گے, اگر ثالثی کرنی ہے تو پاکستان اور ہندوستان. اب آئے جب تم ہندو اور ہندوستان کے دوست بنتے تو ثالثی کیا کریں گے ہمارے ٹھینگے پر؟ ہم تو سے ثالثی کرائیں گے؟ پاگل ہو گئے ہم کہیں کے؟ تو پاگل ہے, ہم پاگل کی بات کے پیچھے جائیں گے؟ اللہ معاف کرے, اللہ ہمارے رحم کرے. باقی دھرنے کی خبریں جو آ رہی ہیں, شاید اب 30 کے بعد 2 کی تاریخ دی جا رہی ہے کہ 30 کو اتوار ہے, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس دن اسلام آباد ہوں گے نہیں, پرویز رشید کہہ رہے ہیں. اگر آج ہمیں وزیر اعظم کہہ رہے ہیں تو آج ہی اس وہاں کی حکومت, خیبر پختونخوا کی حکومت کا تختہ الٹا جا سکتا ہے. اور غلط نہیں کہتے, خیبر پختونخوا کی حکومت اس لیے ہے کہ یہاں تو دیکھیے نواز شریف نے اور مسلم لیگ نے فیصلہ کر لیا تھا کہ جو سنگل میجورٹی پارٹی جس صوبے کی ہے اس کو حکومت دینی ہے. یہاں تو یہ کہہ لیں, یہاں یہ کہہ لیں, پھر اسٹیبلشمنٹ نے فیصلہ کیا تھا کہ خیبر پختونخوا کا صوبہ جو ہے وہ پی ٹی آئی کے حوالے کرنا ہے, سندھ کا صوبہ پیپلز پارٹی کے حوالے کرنا ہے, پنجاب پاکستان مسلم لیگ نون کے حوالے کرنا ہے, اور بلوچستان میں حسب معمول وفاق کی حکومت قائم کرنی ہے. یہاں تو کہا جائے یہ پیکج تھا جس کے تحت ہم آگے چل رہے ہیں, کچھ کہہ لیجئے, لیکن یہ ان کا کہنا کہ اب یہ ہے کہ وہ انویسٹمنٹ بھی چائنیز ڈیری فارمز میں انویسٹمنٹ ہو رہی ہے, وہ دودھ پیدا کرنے والی بہت بڑی کمپنی ان کی یہاں آ رہی ہے, تو اس کا اعلان بھی ہو رہا ہے. یہ صرف سی پیک نہیں, اور بہت سی انویسٹمنٹ آئے گی, چین کی نہیں دنیا کی آئے گی. ہمیں اس طرف غور کرنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کیا جی. اب میں ان 2 خبروں کی طرف آتا ہوں جس کا ذکر میں نے شروع میں کیا تھا, اور جس کی وجہ سے بہت سی باتیں یہاں ہوتی رہیں, اور ہم وہاں آذربائیجان میں بھی جس کے سنتے رہے, جس کے بارے میں کہا کہ نواز شریف اس کے معاملے میں بہت کول دکھائی دیتے تھے. پہلی خبر تو وہی سیرل المیڈا کی خبر جو ہے, جو ڈان میں چھپی تھی, جس میں کہا گیا تھا کہ سیکورٹی میٹنگ میں پنجاب کے وزیر اعلیٰ نے کچھ ایسی باتیں کہی ہیں جس میں کہا گیا کہ شاید آپ نے فلاں گرفتاریاں ان کی جب گرفتار کرتے ہیں تو آپ ان کی حفاظت میں آ جاتے ہیں. تو سول اور ملٹری کی کوئی چپکلش ہے. پہلے کہا گیا یہ خبر غلط ہے, ساتھ کہا گیا تحقیق کی جائے کہ کس نے خبر فیڈ کی ہے اور اندر کی بات کیسے آئی. اگر بھائی خبر ہی غلط ہے تو اندر کی بات کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ لیکن اس کا ریاکشن بہت شدید اس طرح آیا کہ کور کمانڈنٹ کے اجلاس میں کہا گیا کہ جس نے فیڈ کی ہے اس پہ ہمیں تشویش ہے. یعنی صحافی نہیں بلکہ اس کو پکڑا جائے جس نے یہ خبر دی ہے. ویسے میں لائٹ موڈ میں ایک بات کہتا ہوں, بڑی خبریں لیک ہوئی ہیں جس کے بارے میں کہتا ہے سول سورسز سے نہیں ہوئی ہیں, فوجی سورسز سے ہوئی ہیں. بہت سی خبر, بلکہ لیک نہیں, کبھی کبھی تو اوپن کہہ دی جاتی تھی, ISPR کا پریس ریلیز بھی آ جاتا تھا. لیکن میری کہنا یہ ہے کہ یہ خبر باہر نہیں آنی چاہیے تھی. اس لیے باہر نہیں آنی چاہیے تھی, صرف یہ ظاہر نہیں کرتی کہ ملک کے اندر ادارے جو ہیں کچھ چیزوں کو تحفظ دینے کے حوالے سے کچھ آن سیو پیج نہیں ہیں, اور دوسری طرف یہ تاثر یہ اندر کی لڑائی کو تو ظاہر کرتا ہے, لیکن حالت جنگ میں اس وقت انڈیا کو اس کا فائدہ پہنچتا ہے. وہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں اور کیے جا رہے ہیں, اور یہ لڑائی اللہ کرے آسانی کے ساتھ, خوش سلوبی کے ساتھ گزر جائے. لوگوں کو پہلے ستمبر پہ بڑا اعتماد تھا, اکتوبر پہ اعتماد ہے, نومبر تک تو لوگوں کو اعتماد ہے ہی ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ چیف جسٹس نے ہمارے 2 دسمبر کو ریٹائر ہونا ہے, یعنی دونوں چیف ہمارے ریٹائرمنٹ کا وقت قریب ہو رہا ہے, اور افواہ ساز فیکٹریاں جو اس کے ساتھ افواہیں پھیلا رہی ہیں. چیف جسٹس بول گیا کہ ملک میں شہنشاہیت ہے, اور ساتھ انہوں نے یہ کہہ دیا کہ لوگوں کو نکل آنا چاہیے. اگلے دن انہوں نے اس کی تردید کی, لیکن شہنشاہیت وغیرہ حصے کی تردید نہیں کی. دیکھیے جب سجاد علی شاہ نے بہت زیادہ بیانات دینے شروع کیے تھے, ابھی ان کا کوئی پولیٹیکل معاملہ نہیں تھا کہ اتنے جج مقرر کرو, ورنہ یہ ہے, ورنہ نواز شریف کو توہین-دار نے بلا لیا, ورنہ سپریم کورٹ پہ حملہ ہو گیا والا بات, وہ قصہ نہیں تھا. ابھی انہوں نے شروع کیے تھے بیانات دینے کے لیے, اور اس کو جوڈیشل ایکٹیویزم کا ہم نام دیتے ہیں. تو میں نے اس وقت 2 3 4 کارن لکھے تھے کہ اچھا تو مجھے بھی لگتا ہے, لیکن میرے خیال میں عدلیہ کو یہ ایکٹیویزم نہیں دکھانی چاہیے جو ہماری عدالتی روایات کے منافی ہے. ریزائن مانگ رہے ہیں ان کا. ہاں جی, میں نے کہا کہ اس لیے کن کا ریزائن مانگ؟ سجاد علی صاحب کا. بعد نے کہا آپ ریزائن کریں. نہیں جی, وہ تو بات ہوا, لیکن وہ سجاد علی شاہ صاحب جب ایکٹیویزم دکھا رہے تھے شروع میں, تو میں نے کہا کہ دیکھیں ہمارے ہاں تو یہ تھا کہ جج جو ہے وہ اپنے فیصلوں سے بولتا ہے, اور یہ بھی کہا جاتا تھا کہ جج جو تھے سیشن جج ڈسٹرکٹ وغیرہ لیول پر, وہ کلب میں نہیں جایا کرتے تھے تاکہ عام لوگوں سے مکس اپ نہ ہو, اور ان پر بلکہ اخبار بھی اس طرح نہیں پڑھا کرتا کہ ان پہ اثر نہ پڑے باہر کی چیزوں کا. جج تو اپنے آپ کو الگ رکھتا تھا,
وہ آپ نے الگ رکھنے کا کنڈیشن ختم ہو گئی ہے. تو یہ ایکٹیویزم جو ہمیں اچھی لگ رہی ہے, یہی میں نے لکھا تھا, وہ کسی وقت ہمارے لیے مسائل پیدا کر دے گی. اس وقت بھی جو یہ ایکٹیویزم ہے اور جو عدالتیں ریمارکس دے رہی ہیں, درست ہیں یا غلط ہیں, اس ایکٹیویزم کا کوئی فائدہ نہ عدالتی نظام کو پہنچے گا, نہ انصاف کو پہنچے گا, نہ جمہوریت کو پہنچے گا, نہ کسی اور چیز کو پہنچے گا. ایک صاحب کہہ رہے تھے اس پہ تو ریفرنس جانا چاہیے ان ججز کے بارے میں جنہوں نے یہ سیاسی بیان دیا ہے. وہ کہتے ہیں ہم نے یہ بیان نہیں دیا, ہمیں مس انٹرپریٹ کیا جا رہا ہے, ان کے منہ پہ ڈالا جا رہا ہے, اور ایک فضا پیدا کی جا رہی ہے. چیف جسٹس بھی ابھی ریٹائر ہونے والے ہیں, اور ہمارے چیف آف آرمی سٹاف بھی ریٹائر ہونے والے ہیں. بس ان دونوں کی ریٹائرمنٹ سے پہلے کچھ نہ کچھ ہو جائے گا. تو اس طرح کی افواہوں کو کوئی فائدہ نہیں ہے, نہ ملک کو فائدہ پہنچتا ہے, نہ جمہوریت کو فائدہ پہنچتا ہے, اور کسی اور کا خیال ہے کہ اس کو فائدہ پہنچے گا تو وہ فائدہ پہنچنا بھی مشکل دکھائی دیتا ہے. جی ناظرین, فی الحال وقت ایک چھوٹے وداس. ویلکم بیک ناظرین, پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور اپنا اگلا سیگمنٹ شامل کرتے ہیں جس کا نام ہے انسائٹ. جی میر صاحب, یہ آرٹیکل تو کافی ہیں لیکن چونکہ وقت بہت کم ہے, وہ نیوز بریک کی وجہ سے رہ گیا تھا, اور ہمارے گیسٹ بھی یہاں ایک بجائے دو ہیں موجود ہیں, تو میں کوشش کروں گا کہ مختصر طور پر ان کو تین آرٹیکل جو ہیں جس کو میں نے لازمی بیان کرنا ہے اس کو میں نے پہلے منتخب کر لیا ہے. پہلے ایک شاہد صدیقی صاحب کا آرٹیکل ہے. یہ شاہد صدیقی صاحب کو دیکھ کر ہمیں عرفان صدیقی اور عرفان صدیقی کو دیکھ کر شاہد صدیقی یاد آتے ہیں. دونوں بھائی ہیں ویسے تو یہ, اور بہت وائس چانسلر علامہ اقبال یونیورسٹی کے. انہوں نے احمد خان کھل اینڈ راج یہ آرٹیکل لکھا ہے. احمد خان ذکر کیا ہے, احمد خان کھل کا تعلق ساہیوال کے ایک قصے سے ہے پورے سے, اور ساہیوال میرا شہر ہے اس لیے مجھے اس کی ایک بیک گراؤنڈ کا بھی علم ہے. وہاں ایک برکلے کا ڈولہ پورے پنجابی میں مصروف ہے کہ برکلے ایک اسسٹنٹ کمشنر تھا جس کو احمد خان کھل اور ان کے ایک ساتھی مراد بلوچ, جس کو انہوں نے مراد فتیانہ لکھا ہے اور ٹھیک لکھا ہے, وہ فتیانہ بلوچوں کی کاسٹ ہے, ان دو کے ساتھ ان کا واقعہ منسوب کیا جاتا ہے. صدر گوگیرا ایک علاقہ تھا اس وقت, خاص طور سے صدر گوگیرا اس لیے کہتے تھے کہ وہ ڈسٹرکٹ کا ہیڈ کوارٹر تھا. ساہیوال ڈسٹرکٹ کا ہیڈ کوارٹر نہیں تھا اس وقت گوگیرا ہیڈ کوارٹر تھا. وہاں یہ ہوا کہ جب جنگ آزادی شروع ہوئی تو انہی دنوں میں, اپریل کے بات ہے یا کسی کی دنوں کی بات ہے, جب کچھ لوگوں کو بھرتی کے لیے کہا گیا اور بھرتی نہیں ہوئے تو ان کو ایک طرح سے جیل میں بند کر دیا گیا اور جیل توڑ دی احمد خان کھل اور ان کے ساتھیوں نے. ساہیوال میں ایک سڑک بھی احمد خان کھل اور مراد بلوچ کے نام سے منسوب ہے, اور احمد برکلے کا ایک وہ جو بنا ہوا یادگار وہ بھی انہوں نے انگریزوں نے بنا کے رکھی ہوئی ہے. جنگ آزادی کا مقدمہ 1857 کا تو ہم نے بنایا تھا, وہ بعد میں بنایا تھا. تو وہ برکلے کا ڈھولہ پنجابی میں مشہور ہے. اس زمانے کی یہ عورتیں گایا کرتی تھی کہ برکلے کو کیسے احمد خان کھل اور مراد بلوچ نے مارا, اور ہم ذکر نہیں کرتے. خیر جب اس کے بعد اس کو پکڑا گیا, پھر یہ رہا ہوا, پھر اس کی جاسوسی ہوئی, ان کے نام بھی ہے جاسوسوں کے, پھر یہ راوی کے پناہ. راوی کا ایک الگ اپنی داستان ہے. بہتی راوی تیرے تٹ پر کھیت اور پھول اور پھل, 3000 برس بوڑھی تہذیبوں کی چل پل. وہاں جناب پار کیا اور پھر ان کو جیسے شہید کر دیا گیا تو ان کے ساتھی جو ریاض فتیانہ تھا اس نے طے کیا اور 2 دن کے اندر اس نے اسسٹنٹ کمشنر کو قتل کر دیا. تو یہ ایک حریت کی داستان ہے جو نظروں میں نہیں آتی. پھر انہوں نے گوگیرا کا ہیڈ کوارٹر بدلا, نہر جہاں سے جاتی نئی بن رہی تھی اور جہاں ریلوے لائن نہیں بن رہی, 64 میں غالباً یہ واقعہ ہوا, وہاں ساہیوال منڈگوری بلایا گیا, جس کو پہلے ساہیوال ایک گاؤں تھا, ایک کنواں تھا. اور ہم تو بڑے خلاف تھے جب یہ ساہیوال بنایا گیا منڈگوری کو, کہ یہاں سے تو جو ملتان سے لشکری آ رہے تھے ان کو لوٹا گیا تھا یہاں, اور جو آزادی کے لیے لڑنے کے لیے جا رہے تھے اور یہاں لوٹا گیا تھا, تم اس کے نام پہ رکھ رہے ہو. بہرحال وہ ایک تاریخ ہے, اور تاریخ میں کبھی کبھی ایسے لوگوں کو بھی ہیرو بنایا جاتا ہے جو ویسے ہیرو ہوتے نہیں ہیں. پہلا آرٹیکل یہ ہے. دوسرا, آج اوریہ مقبول جان نے کہا کہ اصل لڑائی سیکولر جمہوری سرمایہ دارانہ نظام اور سوشلزم نظام کے درمیان ہے جی, اور یہ لڑائی آج سے نہیں بہت پرانی ہے. بڑے صغیر میں بھی جو ہمارا حکمران تھے وہ اسی ایک اس کے مطابق جو تھے حکومت کر رہے تھے, پرانے ایک سرمایہ دار نظام کے تحت ہی. 17 اکتوبر 20 کو انہوں نے کمیونسٹ پارٹی جو تاشکند کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا بنی, تاریخ بھی گنائی 1920 کو بنی, اور پھر 25 ستمبر 25 کو کانپور میں پہلا پارٹی کا اجلاس جہاں ہوا, سجاد ظہیر جس کے سربراہ بنے. پھر مجلس ترقی ادب بنی. ترقی ادب جو مجلس تھی یہ دراصل کمیونسٹ پارٹی ہی کی ایک شاخ کے طور پر بنی تھی, اور سجاد ظہیر اس کے پہلے سربراہ مقرر ہوئے تھے. اچھا, اس پوری بات کے باوجود بھی ترقی پسندوں بے شمار ایسے لوگ شامل ہوئے تھے جو کمیونسٹ نہیں تھے,
اور پھر ان کی لڑائی ایک پوری تاریخ کا حصہ ہے. وحید قریشی کی کتاب ترکیب پسند تحریک کے بارے میں اس میں بہت سی ڈیٹیل آتی ہیں اور بہت سی چیزوں کو انہوں نے کیا. پھر بھگت سنگھ وغیرہ جس طرح سب کانٹیننٹ میں چلتا رہا اور پھر جنگ عظیم جب دنیا کو چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں بانٹ دیا گیا, نیشنل اسٹیٹ میں لیگ آف نیشن بنی, یہ سارا قصہ وہ گناتے ہیں. اور انہوں نے کہا پاکستان بننے کے بعد اصل میں پھر کوشش شروع ہوئی کس طرح ان نظریات کی نفی کی جائے جو کہ یہاں جس کے نام پہ یہ ملک بنا تھا, پاکستان بنا تھا, قرارداد مقاصد پاس ہوئی, یہ لوگ برسر عمل رہے. اچھا اصل میں ایک بات اور ہے, یہ لوگ مسلم لیگ میں شامل ہو گئے تھے پاکستان بننے سے پہلے. اس لیے شامل نہیں ہوئے تھے کہ نظریات تبدیل ہو گئے تھے, اس لیے شامل ہو گئے تھے روس جنگ میں شامل ہو گیا تھا پہلے, اور روس جنگ میں شامل ہو گئے برطانیہ کے خلاف لڑ رہا تھا. اور برطانیہ کے ساتھ پھر جو کلیش پیدا ہوا تو انہوں نے کہا کہ بھئی آپ تحریک آزادی کے ساتھ شامل ہو جائیں, تو ایک ٹیکٹیکل طور پر شامل ہوئے تھے. اور وہ ایک لمبی کہانی ہے. پھر پاکستان میں کیسے نیشنل ڈیموکریٹ NSF بنی, جنہوں نے غلطی سے پہلے انہوں نے ڈیموکریٹک اسٹوڈنٹ فیڈریشن لکھ دیا تھا, لیکن اگلے فقرے میں کہیں نیشنل ڈیموکریٹ بھی لکھا ہوا ہے. بہرحال وہ لمبی کہانی. پھر کیسے نواز شریف آئے اور سیکولر نظریات, انہوں نے کہا وہ بھی تھوڑا سیکولر ہو گئے اس لیے لوگوں کو پسند آتے ہیں. ظفر عارف کا حوالہ دیا, ایک فلسفے کے پروفیسر تھے کراچی یونیورسٹی کے. اچھا انہوں نے تو حوالہ اور طرح دیا, میں ایک حوالہ اور دیتا ہوں. وہ بھی آگے بعد میں نواز شریف کے ساتھ شامل ہو گئے تھے. میں نے پوچھا بھی آپ, انہیں کہا نیشنل برجوازی جو پمفرٹ لکھا پہ, نیشنل برجوازی جو ہے وہ جاگیرداروں کی حکومت سے بہتر ہے اور نواز شریف ایک نیشنل برجوازی ہے. وہ تجزیہ اس طرح کیا کرتے ہیں. تو ایک بہت لمبا تجزیہ اور بہت کہانی جو ہے بڑی خوبصورتی کے ساتھ انہوں نے بیان کی. تیسرا آرٹیکل جو میں ضرور پڑھنا چاہتا تھا وہ یہ ہے کہ بھارتی کال سینٹر نے امریکیوں کو ساتھ دھوکہ کرنا شروع کر دیا. کال سینٹر وہاں کے دنیا بھر مشہور, بڑی کمائی کرتے ہیں. تو یہ ٹیلی گراف کا آرٹیکل ہے کہ وہاں یہ ہوا کہ انہوں نے ٹیکس آفیسر بن کے امریکہ کے, یعنی کہ یہاں سے کال, وہاں لوگوں کے پیسے لوٹتے ہیں اور پیسے لوٹ کر اس کے ذریعے بہت سا کام جو ہے نا وہ کرتے ہیں. معلوم ہوا کہ وہاں سے کال گئی کہ آپ کو اتنا ٹیکس دینا ہے, اتنے گھنٹے کے اندر یہ کارڈ لے کے آپ کر لیں, ورنہ اس کے نتیجے کے طور پر آپ کو گرفتار کیا جا سکتا ہے. پتہ نہیں کتنے کروڑ ڈالر انہوں نے لوگوں کو لوٹے, اب پکڑے جا رہے ہیں. انڈیا میں اور بھی بہت فراڈ ہو رہا ہوگا جس کا ہمیں اندازہ نہیں ہے. تو آج وقت چونکہ کم ہے اس لیے میرے پاس اگرچہ آرٹیکل بہت سارے ہیں, جس میں عامر خاکوانی کا بھی ہے, خورشید ندیم کا بھی ہے, اور یاسر پیرزادہ کا بھی ہے, ہارون رشید کا بھی ہے, لیکن یہ ہے کہ میں اظہر الحق کا بھی ہے, مزے کا آرٹیکل ہے وہ بھی. بلیک میل کا لفظ کہاں سے آیا 1530 میں سے, اور ہوتے ہوتے ہم تک کیسے پہنچا اور اس کا کیا رزلٹ نکلا. اور یہ دکاندار بھی جو بلیک میلنگ کر رہے ہیں یہ خود بھی کیا گڑبڑ کرتے ہیں, جو نا ہم اتنے بجے کسی دکانیں بند نہیں کریں گے, ہم یہ نہیں کریں گے, ملاوٹ یہ کرتے ہیں, 6 چیزیں کرتے, ٹیکس چوری یہ کرتے ہیں, اور خریدا ہوا مال واپس یہ نہیں کرتے ہیں, اور وعدہ خلافی یہ کرتے ہیں کہ آج شادی کا جوڑا ملے گا, ملتا نہیں ہے, ناجائز تجاوزات انہوں نے بنا رکھی ہیں, اور مذہب کا نام استعمال کر کے. تو یہ انہوں نے اس کے بارے میں بھی لکھا ہے, لیکن بہرحال اس وقت اتنا ہی میں بیان کر سکتا تھا جو بیان کر دیا. جی ناظرین, فی الحال وقت ایک چھوٹی سی بریک کا, اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین, تو پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور اپنا آخری سیگمنٹ شامل کرتے ہیں جس کا نام ہے انپٹ. اور اسٹوڈیو میں آج ہمارے ساتھ موجود ہیں بریگیڈیئر ریٹائر لیاقت علی طور صاحب, ڈیفینس اینالسٹ ہیں, اور ان کے ساتھ بیٹھے ہیں رضوان رضی صاحب, بہت ہی ریناؤنڈ اینالسٹ ہیں. بوتھ آر ہینڈ اوور ٹو یو میر صاحب. جی باتیں تو کچھ دفاع کی ہیں, کچھ معیشت کی ہیں, کچھ برکس کی ہیں, اور برکس کی معاملہ بھی جی ہمارے دفاع کا ہے. بلکہ اس سے پہلے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, سیاسی معاملات میں زیادہ نہیں آپ سے ڈسکس کرنا چاہتا, اب رضوان صاحب بیٹھے ہیں یہ دیکھ لیں گے. کیا یقینا وہ کہتا ہے کہ پاکستان ہمارے پڑوس میں دہشت گردی ہو رہی ہے, مسلسل ہم پر وہ الزام لگانے کی کوشش کر رہا ہے, بقول اس کے وہ ہمیں آئسولیٹ کرنا چاہ رہا ہے. آئسولیٹ تو نہیں ہو پا رہا. اب برکس میں بھلے لوگ شامل ہیں, برازیل ہے, چین ہے, روس ہے, ساؤتھ افریقہ ہے, وہ اس کے بھرے میں آتے ہیں. وہ کوئی نیپال تھوڑے ہیں یا بھوٹان تھوڑے ہیں کہ اس طرح سارک کو تو آپ نے تباہ کر دیا, برکس کو تو تباہ نہیں کر سکتے. کیا اب انڈیا کا اس کا کیا جواب ہمیں دینا چاہیے جی؟ کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہندوستان کا تو شروع دن سے رویہ پاکستان کو تسلیم نہ کرنے کا ہے اور پاکستان کا وجود مٹانے کے درپا ہیں. شروع میں ہی انہوں نے بیانات دیے تھے ان کے وزیروں نے, اور خاص طور پہ پنڈت نہرو کی ایک بڑی مشہور سٹیٹمنٹ ہے کہ یہ بھارت ماتا کی تقسیم جو ہوئی ہے یہ ایک بڑی سیکریلیج ہے, یعنی یہ ایک
بہت مذہبی توہین ہے توہین اور یہ مٹ جائے گی، واپس آ جائے گا یہ گیا ہوا ٹکڑا 10-15 سال. ایک صاحب نے تو پاکستان کو 4 مہینے دیے تھے اور نہرو نے کچھ دریا دلی کی، انہوں نے کہا یہ 10 15 20 یا 25 سال کی بات ہے. تو آج ماشاءاللہ 70 سال ہونے کو آئے ہیں، پاکستان قائم ہے. تو ہندوستان کا ایک مخاصمانہ رویہ ہے پاکستان کے ساتھ شروع دن سے. ہندوستان مودی کا کچھ زیادہ نہیں ہو گیا جی؟ مودی کا زیادہ اس لیے ہوا کہ مودی کی جو فلسفی ہے یہ تو RSS ایک دہشت گرد تنظیم ہے، ہندوؤں کی متعصب اور انتہا پسند ہندوؤں کی تنظیم ہے جو ہندوستان پر ہندو راج لانا چاہتے ہیں، اور انہی کا پولیٹیکل ونگ ہے BJP جس کی آج وہاں پر حکومت ہے. تو یہ تو دہشت گردوں کی حکومت ہے. وزیر اعظم صاحب جو ہیں ہندوستان کے، وہ بین الاقوامی پابندیوں کے زیر اثر رہ چکے ہیں، اور یہ تو جمہوریت کی رسپیکٹ کی یا اپنے آپ کہیں کہ سیاسی مفادات کا تحفظ کیا امریکہ نے کہ ہندوستان ایک بڑا ملک ہے، بڑی منڈی ہے. تو جب ایک دہشت گرد کو انہوں نے الیکٹ کر لیا تو امریکہ نے وہ پابندیاں اٹھا لیں اور ان کو بڑی تکریم دی، ان کی آؤ بھگت کی. تو ہندوستان خود ایک دہشت گرد ملک ہے اور خود یہ چھوٹے ملکوں پر دھونس دھاندلی کے ساتھ روب جمانا چاہتا ہے. اور پہلے دن سے ہندوستان نے مانی پور پر قبضہ کیا، جوناگڑھ پر قبضہ کیا، حیدرآباد پہ قبضہ کیا، کشمیر پہ قبضہ کیا. تو یہ نیپال، سکم، بھوٹان سب کو دھونس دھاندلی کے ساتھ ان پہ روب جماتے رہے. وہ ایک علاقے کے اندر اپنی چودراہٹ قائم کرنا چاہتے ہیں، اور اسی ضمن میں یہ پاکستان کے درپے اب بھی اس لیے ہیں کہ پاکستان کشمیر کے معاملے پر انصاف چاہتا ہے. اور پاکستان کی کامیابی تھی کہ وہ جو اقوام متحدہ کی قراردادیں پاس ہوئیں، اور وہ آج تک اقوام متحدہ اور بین الاقوامی برادری پر ایک اخلاقی قرض ہے ان قراردادوں پر عمل کروانا. ٹھیک بات ہے جی، بالکل ٹھیک. دیکھیں یہ بات تو درست ہے جی. اب آئسولیٹ ہمیں کر رہے ہیں، اب برکس میں خود آئسولیٹ ہو رہا ہے. بیسیکلی وہ اکنامک کا ایک پلیٹ فارم ہے، وہاں لے کے یہ اپنا دکھڑا لے کے آگے ہے. کیا اس کا بہت ساری جو سچویشن سب کانٹیننٹ میں پیدا ہو رہی ہے، کوئی علاج ہے اس کا؟ دیکھیے ہمیں یہ محسوس اب ہونا شروع ہوا ہے کیونکہ ہم نے اس کو کاؤنٹر کرنا شروع کیا ہے. ورنہ تو ہم کنسیڈ کرتے جا رہے تھے نا. 2000 سے آپ شروع ہو جائیں، ہم نے کس پلیٹ فارم کے اوپر انڈیا کو کنفرنٹ کیا جی؟ اس نے کہا کہ آپ کے ہاں دہشت گرد ہیں. ہم نے یہ نہیں کہا کہ ہمارے ہاں نہیں ہیں، ہم نے کہا جی وہ نان اسٹیٹ ایکٹر ہے. اس کا مطلب انڈائریکٹ ہم نے تسلیم کیا کہ یہاں پہ ہیں. ٹھیک ہے نا جی. جب آپ نے اتنا زیادہ کنسیڈ کیا ہو اور اس سے آپ ریورس کر رہے ہو تو اس طرح کی چیزیں پھر آپ کو میرا مطلب ہے اس کو فیل ہوں گی. دیکھیے اس نے بیان، وہ جو بعد میں مشترکہ اعلامیہ تیار ہوتا ہے اس میں اس نے ہمارے ہمسائے کو 3 دفعہ لفظ استعمال ہوا، لیکن جب وہ جاری ہونے لگا تو ہمارے دوست جو وہاں پہ موجود تھے انہوں نے کہا جی ہمسائے کی کیا بات ہے، دنیا کا جو کوئی مسلم ملک دہشت گردی کو پروموٹ کرتا ہے تو اس کی کنڈیمنیشن ہونی چاہیے. یہ آپ پرٹیکولر کیوں کر رہے ہیں؟ ہمسائے تو آپ کے ہم بھی ہیں، تو خود رہ گیا نا جی. ہمسائے تو آپ کے ہم بھی ہیں. وہ بیانیہ جو ہے وہ ری رائٹ کیا گیا، بہت زیادہ تلخی ہوئی وہاں پہ. چائنیز جو تھے اور رشین جو تھے انہوں نے وہ بیانیے کے وہ الفاظ قبول کرنے سے انکار کر دیے. یہ ایک ڈپلومیٹک ڈیفیٹ تھی انڈیا کی. لیکن حرام ہے ہمارے میڈیا نے کل کبھی بھی اس کو تھوڑی سی لفٹ کرائی ہو یا آپ کی اخبار پہ نظر پڑی ہو کہ کل انڈیا کو اپنے ملک میں ایک سیٹ بیک ہوا ہے کہ وہ اعلامیہ منظور یا جاری نہیں کروا سکا جو جس کے لیے اس نے پوری ہوم ورک کیا تھا، جس کے لیے اس نے خرچہ کیا تھا. اچھا ایک تو یہ بارڈر کی دوسرا سوال میں آپ سے پوچھتا ہوں پھر بیٹی صاحب کی طرف آتا ہوں. یہ کل بلاول بھی ایک طرح آئے ہیں سامنے، انہوں نے 3-4 باتیں خاص طور پہ کہی ہیں کہ ایک تو تیر چل چکا ہے، ایک 27 دسمبر تک کے لیے یہ 4 مطالبات بڑے سمپل ہیں، کوئی زیادہ ایسے نہیں ہیں، اور شیر کے شکار کے صبح ہم نے کھلاڑی کو دے دیا ہے، کسی شکاری کو نہیں کھلاڑی کو دیا. تو یہ ساری اور آئیونٹ تخت کو ہم وہ بھی ایک نیریٹ کیا لگ رہا ہے؟ دیکھیے پیپلز پارٹی نے 2 کام کیے ہیں. ایک تو انہوں نے ایک سیکنڈ لانچ کی ہے بلاول کی. پہلی سافٹ لانچ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ انکلوں کے لیے اس کے کوئی بیانات کچھ اچھے نہیں تھے جس کی وجہ سے پاپا کو وہ لانچ جو تھی وہ وڈرا کرنی پڑی. اب یہ سیکنڈ پولیٹیکل لانچ ہے بلاول صاحب کی اور وہ اکراس دا کنٹری جانا چاہیں گے اور اس کے لیے انہوں نے وہ باقی ساری باتیں بھی کی ہیں. ایک تو اس کا یہ پہلو ہے. دوسرا پیپلز پارٹی ایز اے پارٹی محسوس کرتی تھی کہ پولیٹیکل سپیس کے طور پہ وہ آئسولیٹ ہو رہی ہے.
اگر اس کو پی ایم ایل این ایز اے ٹریجری بینچ ریسکیو نہ کرے تو وہ اپوزیشن کے رول میں کہیں نظر ہی نہیں آتی. آپ اسٹریٹ پہ چلنے والے بندے سے پوچھیں تو پیپلز پارٹی کو اپوزیشن ماننے کے لیے کم از کم اس شہر میں جہاں سے ہم پروگرام کر رہے ہیں تیار نہیں ہے. اس کا خیال ہے پی ٹی آئی اپوزیشن ہے. اب آپ اپوزیشن ہوں بھی اور وہ پوزیشن سے بھی آپ جسے کہہ رہے ہیں آؤٹ وٹ ہو رہے ہوں یا آؤٹ کلاس ہو رہے ہوں تو آپ کا پولیٹیکل سروائیول ضروری ہے کہ آپ پولیٹیکلی آ کے بگ ماؤتھ کے ساتھ بہت بڑے بڑے جو نعرے ہیں وہ لگائیں تاکہ آپ کا جو ووٹر ڈسگرنٹلڈ ہو کے یا تو دوسری پارٹیز کی طرف جا رہا ہے یا گھر میں بیٹھ رہا ہے وہ آپ کی طرف اٹریکٹ ہو. کل بلاول کا مخاطب کوئی اور نہیں تھا, اس کا اپنا ووٹر تھا جو اسے چھوڑ کے جا رہا ہے. اب وہ بیلنس نہیں کہ خاصے بیلنس ان کو, یعنی کہ انہوں نے رائمنڈ پہ ہی بات کی, شیر کے شکار کی بات کی, تیر چلنے کی بات بھی کی, کھلاڑی عمران خان صاحب کو بھی ہٹ کیا. انہوں نے وہ سارا کیا ہے جو کہ کسی بھی طریقے سے اپنے ووٹر کو کہ ہم ان سب کی ایسی تیسی کریں گے. لیکن سیاسی زبان میں میرا خیال جی جی کل ان کی زبان بھی بہتر تھی, بڑی سیاسی زبان. ظاہر سیکنڈ لانچ تھی نا, پہلی غلطی سے کوئی تو لرننگ کی ہوگی. اچھا وغیر صاحب, ایک میں بہت سینسٹیو ایشو پہ بات کرنا چاہتا ہوں, اور ظاہر ہے کہ اگرچہ ہم اس سے ایشو پہ بات کرتے اوائڈ کرتے ہیں, یہ جو چل پڑا ہے ہمارے مسئلہ کہ ایک سیکورٹی کی میٹنگ ہوئی, اس کا تذکرہ اخباروں میں آ گیا اور اس پہ ہنگامہ ہی بہت ہوا. خاص طور پر ہماری افواج پاکستان خاصی ناراض ہوئی کہ سیکورٹی کا مسئلہ ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جی کہ نہ سول یہ کہہ رہے ہیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں, وہ تو ٹیررسٹ کو گرفتار کرنا چاہتے ہیں, گرفتار نہیں کرنا چاہتے. اس کو کس طرح ہینڈل کیا جانا چاہیے جی؟ یہ مطلب خامخواہ کا ایک کنفیوژن کریٹ ہوئی ہے, اور ایز اے نیشنلسٹ ہمیں چاہیے کہ ہم اس چیز کو ڈیفیوز کرنا تو نہیں ہے, اس کو کچھ صحیح پرسپیکٹو دے سکیں کیا آپ؟ دیکھیے, جو میرا خیال ہے کہ فوج نے پچھلے 9 سال سے بہت تحمل, صبر و برداشت اور جو قوم چاہتی تھی وہ رویہ فوج نے اپنایا. بالکل کوئی مداخلت نہیں کی, اور جیسے کہ سول حکومت جو منتخب حکومتیں تھیں ان دونوں کا بھرپور ساتھ دیا. تو اس کے بعد فوج کا میرا خیال ہے مستحق تھی اس بات کی کہ فوج کی تکریم کا خیال رکھا جائے, اور جو کہ آرٹیکل 19 کے اندر جو پابندیاں ہیں ان کے مطابق پہلی پابندی تو اسلام کے بارے میں ہے کہ آپ اسلام کی شان کے خلاف بات نہیں کر سکتے, اور دوسری پابندی سیکیورٹی, ڈیفنس اور انٹیگریٹی, یعنی پاکستان کی حفاظت, دفاع اور سالمیت کے بارے میں آپ ہرزہ سرائی نہیں کر سکتے. تو میرا خیال ہے کہ اس آرٹیکل 19 کو بہت دیر تک نظر انداز کیا گیا ہے, اور ایسی باتیں کی گئی ہیں جو کسی اچھے ملک میں نہیں کی جاتی, اور یہ اس کی ایک انتہا تھی کہ ایک سیکیورٹی کی میٹنگ ہوئی ہے, اور اس میٹنگ کے بعد جو اس کے اندر باتیں ہوئیں ان کو بڑھا چڑھا کر لیک کیا گیا اور میڈیا کو دیا گیا, اس پہ وہ آرٹیکل لکھا گیا جو کہ ایک انتہائی میرا خیال ہے کہ غلط آرٹیکل, اور غلط کہتے ہیں غلط وقت پہ میسج گیا ہے, غلط پیش کیا گیا بیان, اور میرے خیال میں وہ تو غداری ہے. اور اس غداری کے جواب میں ابھی آپ یہ نہیں کر سکتے کہ جی ہم انکوائری کرائیں گے. غداری تو پھر ہوگی نا اگر ہم اس کو کہیں یہ نیشنل انٹرسٹ کے خلاف ہے. اگر کوئی اختلاف سیکورٹی اداروں میں ہوتا ہے تو اس کا باہر آنا تو نیشنل انٹرسٹ کے خلاف نہیں, باہر آنا اس لیے خلاف ہے کہ اس وقت ہم حالت جنگ میں ہیں, اور اس سے یہ مقدمہ بنتا ہے گویا حکومت کا ایک ادارہ جو ہے وہ اس بات کے خلاف ہے کہ ہم دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کریں, اور وہ ادارہ فوج ہے. ایسے لگتا ہے کہ جیسے جو حکومت ہے یا سیاستدان ہیں وہ نہیں چاہتے, اور فوج مجبور کر رہی ہے کہ آپ دہشت گردوں کے خلاف جو کاروائیاں ہو رہی ہیں کچھ کے خلاف نہ کریں. یہی پروپیگنڈا ہے جو انڈیا ہر انٹرنیشنل فورم پہ کرتا ہے, ٹھیک ہے, کہ پاکستان کی پولیٹیکل گورنمنٹ اور پاکستان کی فوج دو الگ چیزیں. دیکھیے, گھر کے اندر دو بھائیوں میں, باپ بیٹے میں, ماں بیٹی میں بھی اختلاف ہو سکتا ہے, لیکن اس اختلاف کو آپ باہر جا کے چوک میں کھڑے ہو کے ڈسکس نہیں کرتے. پاکستان کے جو معتبر ادارے ہیں, غلطی ہمارے جرنلسٹ کی ہے اسیسمنٹ کی, یہ نہیں میں نہیں ان پہ, اسیسمنٹ آپ کی میری غلط ہو سکتی ہے, جی بالکل غلط ہوتی ہے, ہم ہیومن بینگ, ہاں ہیومن بینگ ہے. اسیسمنٹ ایک ایڈیٹوریل ہے یا فیٹ اگر کیا گیا ہے تو فیڈ کرنے والوں کی. اچھا دیکھیے, ایک تو میں اس بات کے اوپر بڑا حیران ہوں کہ وہ جو جرنلسٹ صاحب ہیں, آپ سمیت آپ نے بھی ابھی یہی بات کی, کوئی بندہ یہ ماننے کو تیار نہیں ہے کہ وہ اپنی کوشش سے بھی یہ بندہ خبر نکال سکتا ہے.
हम रिपोर्टर रहे हैं भाई, रिपोर्टर वो सारा डिपार्टमेंट पिट रहा होता था कि ये खबर लीक कैसे हो गई। वैसे वो रिपोर्टर से ज्यादा वो इज अ कॉलमिस्ट। चले जर्नलिस्ट है, कोई ये बात मानने को तैयार ही नहीं है कि उसने अपनी कोशिश से ये खबर लिखी होगी। ये बहुत बड़ी कई बार बातें खबरें बगैर कोशिश की आती हैं। हर कोई ये कह रहा है फीड की गई है, फीड की गई है। मेरा ख्याल है कि अगर उस खबर के कंटेंट दुरुस्त भी थे, अगर हम फर्ज कर लें, ये उसको शाया करने का वक्त नहीं था। ये उसकी गलती होगी, एडिटर की होगी। जो मैं देखो ना, मैं प्रोफेशनल आदमी हूं, देखिए मैं एडिटर भी रहा हूं, मेरा ख्याल है, और इब्तिदा में रिपोर्ट देखिए मीर साहब, एक खबर मैं लिख रहा हूं जिसके अंदर मैं 3 बंदे कोट कर रहा हूं, और तीनों की तरफ से ये भी लिख रहा हूं कि इन तीनों ने डिनाई किया है, और मेरी खबर के किसी कंटेंट की कंफर्मेशन मुतलका बंदे से नहीं हो सकी। सर वो खबर तो वहीं पे फौत हो जाती है ना, ठीक है। अब हुआ क्या होगा, मैं ये सारी अजम्पशन कर रहा हूं, वो खबर नहीं जानी चाहिए। न्यूज रूम के सबसे जूनियर सब एडिटर को वो खबर उठा के फेंक देनी चाहिए। अब हुआ क्या है कि मौसूफ के पास वो समरी मौजूद होगी, डॉक्यूमेंट उस प्रोसीडिंग की रिकॉर्ड होती है ना, रिकॉर्डिंग होती है, और फिर मतलब कॉन्फिडेंट कैसा हुआ है? नहीं, अभी भी उसका सेफ पैसेज यही होगा कि वो सोर्स आपको नहीं बताएगा कि मुझे किसने दी है, सोर्स जर्नलिस्ट बताने का मौजूद। हाँ, लेकिन वो आपको समरी दे देगा। मैं ये समझता हूँ कि जब नेशनल इंटरेस्ट आ जाए और नेशनल सिक्योरिटी का मामला हो तो जर्नलिस्ट को बताना होगा कि उसकी सोर्स क्या है। नहीं, टेक्निकली प्रोफेशनली अगर वो ना बताना चाहे, प्रोफेशनली बात नहीं, पूरी बात आप उसे मजबूर नहीं कर सकते, लेकिन अगर कानून के तहत उसको सजा मिलनी चाहिए, सजा दे सकते। अगर गद्दारी हुई है तो मजबूर भी कर सकते हैं, और ये मामला सुप्रीम कोर्ट में ले जाया जा सकता है। और मेरा ख्याल है कि अफवाज का काम है कि इस मामले को सुप्रीम कमांडर तक लेके जाएं, और अगर वो नहीं मानते तो फिर सुप्रीम कोर्ट में लेके जाएं, क्योंकि ये फौज की हर्जा सराई जो है फौज के खिलाफ, इसको बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। हमें दूसरे मुल्कों को देखना चाहिए। एक तो आपके, मेरा ख्याल क्या है, सबको पता है कि 10,000 के करीब फौजी शहीद हो चुके हैं, उनमें कम से कम 600-700 ऑफिसर्स होंगे, और उन सब की उम्रें 20-22 से लेकर 30 साल तक की हैं। उनके बच्चे हैं, उनकी बीवियां हैं, उनको कौम को कुछ ख्याल करना चाहिए कि किस दर्जे की कुर्बानी फौज ने दी है। मैं एक मिनट बात मुझे करने दें, मुझे एक मिनट बात करने दें। ये फौज के साथ ताल्लुक है। फौज के खिलाफ तो क्या हुआ? फौज के खिलाफ आपने तासुर ये दिया, जो जिस इदारे ने ये खबर शाया की और ये कॉलम शाया किया, उन्होंने तासुर ये दिया कि फौज नहीं करना चाहती कार्रवाई और सियासतदान करना चाहते हैं। हमारी पुष्टि बांध रही है इन तमाम जो भी बात दुरुस्त है। बात तो असूल की है, पाकिस्तान के आइन के मुताबिक इस पे कार्रवाई की जाए, इस पे कोई सियासत ना की जाए। ये एक जुर्म हुआ है, इस जुर्म की करार वाकई सजा मिलनी चाहिए। आजादी सहाफत का भी आ जाता है, और भी आ जाता है, जो भी है, जो और भी लीक होती नहीं है। कोई कानून से मुबर्रा और आइन से मुबर्रा तो कोई भी नहीं है। देखिए उसकी टाइमिंग, चले मेरा ख्याल वक्त बिल्कुल नहीं, हालांकि बहस अभी शुरू हुई थी। अच्छा, मैं इसको गुफ्तगू करना चाहता था, वो 6 बार मुझे वाइंड अप कह चुके। चल लें भाई वाइंड अप। मुझे उम्मीद है आपको इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।